الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے ہم علم عقیدہ و کلام کی ابحاث کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا کیجیے کہ خلاق عالم مجھے حق بولنے کی، ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان رؤیت باری تعالی ہے۔ رؤیت باری تعالی یعنی اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت کا دیدار برحق ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار برحق ہے، اس کا دیدار بغیر کسی جہت، مقابل، مکان وغیرہ کی ہوگا، اور اسی پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ دنیا میں دیدار عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً محال ہے۔ دنیا میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کا دیدار برحق ہے، اس کا دیدار بغیر کسی جہت، مقابل، مکان کے ہوگا، اسی پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ دنیا میں دیدار عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً محال ہے۔ دنیا میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو دیدار نصیب نہیں ہوا، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوئے تر و تازہ ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلة یعنی البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته فإن استطعتم اللہ تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو، یعنی ان دونوں نمازوں کی ادائیگی کو لازم اختیار کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کا جلوہ تمہیں عطا ہوگا۔ دیکھیے احباب ذی وقار، جو چیز موجود ہو اس کی رؤیت ممکن ہوتی ہے۔ ہم نے اوپر ایک بات کی کہ عقلاً ممکن ہے، جو چیز موجود ہو اس کی رؤیت ممکن ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے سو اس کی رؤیت ممکن ہے۔ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ذات تو اس میں ہماری نظر کا قصور ہے، نہ کہ موجود چیز کا دیکھنا ہی محال ہے۔ آواز موجود ہوتی ہے، ذائقے موجود ہوتی ہیں، خوشبوئیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ موجودات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت موجود ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں اعمال کی بہترین جزا دے گا۔ دنیا میں عمل کے لحاظ سے سب سے بہترین چیز توحید ہے اور اس کی بہترین جزا آخرت میں اسی کا دیدار ہے۔ جس پر غیبی طور پر ہم ایمان لاتے تھے تو اس کی جزا یہ ہے کہ غیاب کے پردے ہٹا کر
حضوری کا شرف بھی عطا کیا جائے، یعنی وہاں پہ جلوہ اور دیدار عطا کیا جائے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار دنیا میں اس ظاہری آنکھ سے شرعاً ممتنع ہے، عقلاً نہیں۔ صوفیاء اور علماء سے جو دیدار کے متعلق مرویات ہیں وہ اس کے انوار و تجلیات اور قلبی مشاہدات پر معمول ہوں گی، وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا جلوہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا جلوہ حقیقت میں صرف رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ اللہ رب العزت کے دربار گوہر بار میں تشریف لے گئے تو اس روایت بڑی طویل روایت ہے، اس کے مختصر سا حصہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے کہا کہ اس کو ضرور موضوع کا حصہ رکھا جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّا حَتَّى کانا منہ قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ رب العزت اور پھر اللہ رب العزت قریب ہوا۔ اور اللہ رب العزت کیسے قریب ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2 قوسوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، یہاں پہ محدثین کرام نے للجبار رب العزہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا جلوہ ہی مراد لیا ہے، اور جبار اللہ کی صفت، رب العزہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ سو جب بخاری شریف کے صریح الفاظ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے تو ہمیں پھر یہ جان لینا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا جلوہ نصیب ہوا ہے۔ ہم سب منتظر ہیں جب میدان حشر میں اللہ رب العزت کے دربار گوہر بار میں پہنچیں گے تو وہاں پہ اپنے رب کریم سے اپنے نیک اعمال کی جزا پائیں گے، وہاں اس کے جلووں سے ہم بھی لطف اٹھائیں گے اور اس کے انوار و تجلیات کا فیض ہم بھی حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں دنیا میں بھی رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو سلامتی ایمان کے ساتھ جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔